پاک افغان جنگ ختم کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ انہوں نے 8 جنگیں رکوائیں جس میں پاک بھارت جنگ بھی شامل ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان سرکار کے درمیان جنگ بندی میں 48 گھنٹے توسیع پر اتفاق۔ دونوں ملکوں نے طے کیا کہ دوحہ مذاکرات کے اختتام تک جنگ بندی جاری رکھی جائے گی۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے وفود آج دوحہ پہنچیں گے۔ پاکستان میں وہ افغان رہے گا جس کے پاس ویزا ہوگا۔ پاکستان میں کسی شخص کو افغان کو پناہ دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، بتایا ایگزٹ پوائنٹس کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ افغانیوں کے وطن واپسی سہل اور تیزی سے ممکن ہو سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے افغانستان کے حملوں کو پسپا کیا۔ ان سمیت پوری قوم فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء سندھ، پنجاب، بلوچستان، گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر شریک۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نمائندگی سابق صوبائی مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ اتنے اہم اجلاس میں نہیں آتے تو صوبے کے گورنر کو بلا لیا جانا چاہیے۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا سے متعلق اہم فیصلے ہوئے اور افسوس کہ ہم مشاورتی عمل کا حصہ نہیں تھے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی سے متعلق اجلاس میں خود آتے تو اچھا سگنل جاتا۔ پروگرام نے پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما مزمل اسلم نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کے سب سے زیادہ 43 کیمپس ہیں۔ کے پی حکومت کا موقف ہے کہ افغان مہاجرین کو طریقہ کار اور وقار کے ساتھ واپس بھیجنا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اب امن کی اپیلیں نہیں ہوں گی، ہمارے وفود کابل نہیں جائیں گے، دہشت گردی کا منبع جہاں بھی ہوگا اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ بھارت کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے کابل کے حکمران کل تک پاکستان کی پناہ میں تھے، اب افغانستان بھارت کی پراکسی بن گیا ہے۔ پاکستان اب کابل کے ساتھ ماضی کی طرح کے تعلقات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ افغان طالبان وعدوں کے مطابق اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ پاکستان کا افغان طالبان سے مطالبہ، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغان حکومت اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کی ذمہ داری سے خود کو بری نہیں کر سکتی۔ واضح کیا کہ پاکستان کی جوابی کارروائی شہری آبادی نہیں، دہشت گرد عناصر کے خلاف تھی۔ امید ہے افغان عوام ایک دن نمائندہ اور جامع حکومت کے تحت آزادانہ زندگی گزاریں گے۔ پاک افغان سرحد پر کشیدگی باعث بلوچستان میں تورخم اور چمن، خیبر پختونخوا میں غلام خان بارڈر بدستور بند، تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل، دونوں طرف سینکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنس گئیں۔ چمن میں باب دوستی پر خشک میوجات کی 200 سے زائد گاڑیاں افغان حدود میں موجود، انگور اور انار سے لدے 130 ٹرک بھی افغان سرحد پار کرنے کے منتظر، پھل اور سبزیاں خراب ہونے کا خدشہ۔ شمالی وزیرستان میں غلام خان سرحد پر بھی تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل، دونوں جانب سینکڑوں مال بردار گاڑیاں سرحد پار کرنے کے منتظر۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد 10 نمبر کے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق، شہریوں نے ٹریلر کو آگ لگا دی۔ ملیر ماڈل کالونی کے قریب بھی ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، 3 افراد زخمی ہوئے۔ شہریوں کا ٹرک پر پتھراؤ، شیشے توڑ دیے، ڈرائیور فرار ہو گیا۔ پنجاب حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی کی منظوری دے دی، سمری وفاقی حکومت کو بھجوا دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا اعلان، لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ غزہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کی دنیا معترف ہے۔ اس بنیاد پر احتجاج کا کوئی جواز نہیں تھا۔ احتجاج میں 1600 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ ریاست نے فیصلہ کیا کہ پاکستان ایسے احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مذہبی جماعت کے 11 کارکنوں کا 10 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ کارکنوں کے خلاف تھانہ باغبان پورہ میں مقدمات درج ہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں مذہبی جماعت کے کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ لاہور سے گرفتار ملزمان کی تعداد 624 ہو گئی۔ اب تک پنجاب بھر سے 5100 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔
ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے اور قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ بے امنی، انتشار اور انتہا پسندی پھیلانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل اویس نورانی سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں شرپسندوں سے سختی کے ساتھ نمٹنے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا کہ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ کسی بے گناہ کے خلاف ہرگز کوئی کارروائی نہیں ہوگی، بے گناہوں کو رہا کیا جائے گا اور کسی بھی مدرسے کو بند نہیں کیا جائے گا۔ شاہ اویس نورانی نے کہا کہ پائیدار امن، رواداری اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ریلوے نے جعفر ایکسپریس میں جیمرز لگانے کی سفارش کر دی۔ ڈی آئی جی ریلوے نے کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا کہ جعفر ایکسپریس دھماکے کی تحقیقات کے مطابق ممکنہ طور پر یہ کارروائی بلوچستان سے کی گئی تھی۔ اب تک حملہ آوروں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ ریلوے پٹریوں کی نگرانی اور پیٹرولنگ مزید سخت کرنے کے لیے ریلوے پولیس اور ایف سی کے مشترکہ گشت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر خیبر پختونخوا حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروا دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام خط میں وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل حکام کو ہدایت دینے کی درخواست۔ کہا وفاقی وزیر داخلہ اور محکمہ داخلہ پنجاب کو بھی ملاقات کے لیے لکھ چکے ہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے صوبے کے انتظامی امور اور صوبائی کابینہ کی تشکیل سے متعلق ہدایات لینا چاہتے ہیں۔ ملک میں ایک تولہ سونے کی قیمت میں 14,100 روپے کا اضافہ۔ ایک تولہ سونا 4,56,900 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 12,000 روپے کے اضافے سے 3,91,718 روپے کا ہو گیا۔ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان نے ادارہ جاتی اصلاحات میں سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ٹیکس نظام کو افراد، طریقہ کار اور ٹیکنالوجی کے پہلوؤں سے متعلق ازسر نو تشکیل دیا گیا۔ اصلاحاتی منصوبہ مکمل طور پر مقامی ہے جو تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اصلاحاتی منصوبے کو وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ منصوبہ ریونیو ایڈمنسٹریشن میں کامیابی اور واضح بہتری لا رہا ہے۔ ایف بی آر کے ٹرانسفارمیشن پلان کی بین الاقوامی سطح پر پذیرائی۔ واشنگٹن ڈی سی میں منعقدہ ورلڈ بینک کی سالانہ میٹنگ میں منصوبہ پاکستان کے ٹیکس نظام میں تاریخ کی سب سے بڑی ادارہ جاتی تبدیلی اور ایک عالمی کیس اسٹڈی کے طور پر پیش کیا گیا۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے اصلاحاتی منصوبے پر بریفنگ دی۔ مصری وزیر خزانہ احمد کوچک نے پاکستان کے اصلاحاتی ماڈل کو اصلاحات کا درست اور عملی راستہ قرار دیا۔ ورلڈ بینک کے ریجنل پریکٹس ڈائریکٹر سندیپ مہاجن نے بھی پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس کی تجویز مسترد ہونے کے بعد محصولات میں کمی کی صورت میں پاکستان اور آئی ایم ایف سولر پینلز، انٹرنیٹ اور دیگر شعبوں پر ٹیکس بڑھانے پر غور کر رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مجوزہ ہنگامی ٹیکس اقدامات آئی ایم ایف کی دوسری جائزہ رپورٹ کا حصہ ہوں گے جو فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے $1 ارب کی تیسری قسط کی منظوری کے بعد جاری کی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا اجلاس۔ عدلیہ میں مداخلت کے خلاف ادارہ جاتی رد عمل پر غور۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی آزادی اور سالمیت کے تحفظ کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ بیرونی اثر و رسوخ کا جواب دینے کے لیے ایک ادارہ جاتی میکینزم بنانے کی کوشش ہے۔ اجلاس میں ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کا معاملہ جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس پاکستان کی تجاویز سے اتفاق کیا۔ اجلاس میں اٹارنی جنرل نے لاپتہ افراد پر کمیٹی کو بریفنگ دی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں حالیہ ترمیم سے تقریباً حل ہو چکا ہے۔ شکایات کے ازالے کے لیے جامع میکینزم وضع کیا جا رہا ہے جو آئندہ میٹنگ میں پیش کیا جائے گا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کی وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات۔ امریکی صدر نے کہا کہ یوکرین کو ٹوماہاک میزائل کی فراہمی پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ان میزائلوں کی فراہمی کے بغیر ہی جنگ بندی ہو جائے گی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ پیوٹن سے ہونے والی گفتگو پر یوکرینی صدر کو اعتماد میں لیں گے۔ انہیں لگتا ہے کہ صدر پیوٹن جنگ بندی چاہتے ہیں۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ یوکرین کے لیے سب سے اہم سیکیورٹی ضمانتیں ہیں۔ پر امید ہے کہ ٹرمپ روس یوکرین جنگ بندی کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
ICC ویمنز ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں کولمبو ہی میں مد مقابل ہوں گی۔ ایونٹ میں جنوبی افریقہ نے سری لنکا کو 10 وکٹ سے ہرا دیا۔